بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا خیر احدهما صاحبه بعد البیع فقد وجب البیع۔ یہ باب اس بیان میں کہ جب بیع کے بعد فریقین میں سے ایک نے دوسرے کو پسند کرنے کو کہا اور دوسرے نے پسند کر لیا، فقد وجب البیع، تو بیع لازم ہو گئی۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، انہوں نے نافع سے روایت کی، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، کہ جب دو شخصوں نے خرید و فروخت کی تو جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائے انہیں بیع کو فسخ کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے۔ وَكَانَ جَمِيعًا، یہ ما سبق کی جملے ہی کی تاکید ہے، یعنی دونوں ایک ہی ساتھ رہیں تو جب تک دونوں ایک ساتھ ہیں، ایک ہی مجلس میں ہیں، انہیں بیع کو فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ او یخیر احدهما الاخر، او یہ الا ان کے معنی میں ہے، مگر یہ کہ اگر ایک نے دوسرے کو پسند کرنے کے لیے کہا او فتبايعا على ذلك، اور اسی بات پر دونوں نے بیع کی تھی، فقد وجب البیع، تو اگر اسی بات پر بیع کی تھی کہ بیع اس معاملے کو نافذ کریں گے ہی تو بیع لازم ہو گئی۔ وَإِن تَفَرَّقَا بَعْدَ أَن يَتَبَايَعَا، اسی طرح اگر دونوں فریق بیع کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الْبَيْعَ، اور
کسی بھی فریق نے بے کو نہیں چھوڑا، بے کا انکار نہیں کیا، تو بھی بے نافذ ہو جائے گی۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ خرید و فروخت کرنے والے مشتری اور بائع جب تک دونوں جدا نہ ہوں تو انہیں بے کے فسخ کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے، اور اگر دونوں جدا نہیں ہوئے تھے لیکن ایجاب و قبول کے بعد اگر ایک نے دوسرے سے کہا کیوں آپ کو بے پسند ہے، اور اس نے کہا کہ ہاں مجھے یہ سودا پسند ہے، تو اگرچہ دونوں جدا نہ ہوئے ہوں تو بھی بے لازم ہوگی۔ اور یا اسی شرط پر بے کی تھی کہ آپ کو ایجاب و قبول کرنے کے بعد اس بے کو نافذ کرنا ہی ہوگا، تو بھی بے کے فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا بلکہ بے لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ایجاب و قبول کے بعد دونوں مجلس سے اٹھ گئے اور کسی نے بھی بے کا انکار نہیں کیا تو بھی بے لازم ہو جائے گی۔ یہ دلیل دراصل امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو خیار مجلس ثابت مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایجاب و قبول کے بعد بھی مشتری اور بائع کو اختیار رہتا ہے بے کے فسخ کرنے کا، جب تک کہ دونوں اس مجلس بے میں ہیں، اور اگر مجلس بدل گئی تو اب خیار مجلس باطل ہو گیا۔ یہ امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کا مذہب ہے۔ اور علامہ خطابی نے فرمایا کہ یہ حدیث خیار مجلس کے ثبوت کے لیے بہت ہی واضح ہے، اور ظاہر حدیث کے خلاف جو تعویل کی جاتی ہے اس کو یہ حدیث باطل کر رہی ہے۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ واضح دلیل ہے بلا شبہ یہ خیار مجلس کی، مگر اس صورت میں کہ جب عاقدین میں سے ایک نے ایجاب کیا تو اب دوسرے کو خیار ہے، اختیار ہے، چاہے تو قبول کرے اور چاہے تو رد کر دے۔ اس لیے کہ یہ فرمایا المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، تو متبایعان اسی وقت کہلائیں گے حقیقی معنی میں جب ایک نے ایجاب کیا ہو اور دوسرے نے ابھی قبول نہ کیا ہو، تبھی متبایعان ہے۔ اور اگر دوسرے نے قبول کر لیا تو اب تو بے ہو گئی، اب وہ متبایعان حقیقی معنی کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ مکان کے اعتبار سے ہیں۔ اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا کا معنی یہ ہے کہ جب ایک نے ایجاب کیا تو دوسرے کو اختیار ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے، لیکن جب ایجاب و قبول طرفین نے کر لیا تو اب بے لازم ہو گئی۔ اب ایجاب و قبول کے بعد خیار باقی نہیں رہتا۔ ہاں اب اگر اگر عاقدین نے یا عاقدین میں سے کسی ایک نے اپنے لیے خیار شرط ثابت کر لیا وقت بیعی، یعنی مشتری نے کہا کہ مجھے اس شرط کے ساتھ خریدتا ہوں کہ مجھے اختیار رہے گا 3 دن تک، یا بائع نے کہا کہ میں اس شرط کے ساتھ بیچتا ہوں کہ مجھے اختیار رہے گا 3 دن تک، تو یہ خیار شرط رہے گا۔ یا
اس پر دلیل وہ حدیث ہے جس کی تخریج امام نسائی نے کی ہے، حضرت سمرہ سے روایت ہے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البیعان بالخیار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخيران 3 مرات۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عاقدین کو اختیار رہے گا جب تک کہ وہ متفرق نہ ہو، یعنی ان کے دونوں کے قول متفرق نہ ہو، اور اگر دونوں کے قول متفرق ہو گئے، ایک نے ایجاب کیا دوسرے نے قبول، تو بے لازم ہو جائے گی۔ وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِيَ، اور عاقدین میں سے ہر ایک بے میں سے جس کا قصد کرے وہ لے۔ وَيَتَخَيَّرَانِ، اور بائع اور مشتری دونوں کو اختیار رہے گا۔ امام طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَا هَوِيَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْخِيَارَ الَّذِي لِلْمُتَبَايِعَيْنِ إِنَّمَا هُوَ قَبْلَ انعقاد البيع بينهما، کہ یہ خیار جو کہ عاقدین کو حاصل ہے یہ دونوں کے درمیان انعقاد بیع سے پہلے ہے۔ تو عاقدین کے درمیان عقد ان دونوں کی جس ثمن پر رضامندی ہوگی اور جتنی مبیع میں رضامندی ہوگی دونوں کی، اسی میں نافذ ہوگا، اس کے علاوہ میں نہیں، جس میں کہ یہ راضی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو خیار مجلس مانتے ہیں تو وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ خیار مجلس جو بیع کے ایجاب و قبول کے بعد میں جو خیار مجلس مانتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ مشتری کوئی اختیار نہیں ہے کہ جتنی مبیع پر رضامندی کا اظہار کرے اتنی لے لے اور بقیہ چھوڑ دے، بلکہ ان کے نزدیک بھی خیار مجلس میں یا تو کل مبیع لے گا مشتری یا کل مبیع کو چھوڑے گا مشتری۔ اور یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاخذ کل منہما ما حویہ، تو اس سے مراد اس سے معلوم ہوا کہ یاخذ کل منہما ما حویہ، اس کہ دونوں میں سے جو جتنا چاہے گا اتنا لے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اختیار دونوں کے درمیان بیع کے انعقاد سے پہلے ہے، اس لیے کہ ایجاب و قبول کے بعد جو خیار مجلس مانتے ہیں وہ بھی یہ نہیں مانتے کہ مشتری جتنی مبیع کو لینا چاہے اتنا مبیع لے لے بقیہ کو چھوڑ دے، وہ یہ نہیں مانتے ہیں۔ اور اس میں یہ یاخذ کل منہما ما حویہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ خیار مجلس نہیں ہے، بلکہ یہ خیار وہ ہے جو کہ عاقدین کو بیع کے انعقاد سے پہلے خیار حاصل ہوتا ہے، اس خیار کا بیان ہے یہ، جسے بولتے ہیں خیار قبول۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ قیاس پر عمل کریں اور بیع کا قیاس کریں دیگر عقود مالیہ پر، جیسے کہ ایجارات، تو لا محالہ اجارے میں بھی ایجاب و قبول کے بعد تفرقت بالابدان کی شرط نہیں ہے، تو ایسے ہی عقود بیع میں بھی فرقت بالابدان کی شرط نہیں ہونا چاہیے۔ اور بیع اور اجارے میں
جامع یہ ہے کہ دونوں عقد ایجاب و قبول سے تام ہو جاتے ہیں۔ اور امام مالک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر خیار مجلس مانا جائے کہ جب تک مجلس رہے گی ایجاب و قبول کے بعد بھی اختیار رہے گا تو ان کے فرقت کی کوئی حد معروف اور وقت معلوم نہیں ہے، تو اس جہالت پر بے موقوف ہو جائے گی، تو یہ بے ملامسہ اور بے منابذہ کی طرح ہو جائے گی، اور یہ ایسا ہو جائے گی کہ جیسے کہ خیار اجل مجہول تک ہو، تو جیسے وہ فاسد ہیں ایسے یہ بھی فاسد ہوگا۔ بہرحال امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک خیار قبول ہے، خیار مجلس نہیں ہے، اور اس حدیث سے خیار مجلس ثابت کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں جو خیار ہے وہ خیار قبول ہی ہے۔ باب، اور دوسری بات آپ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اوفو بالعقود، اپنے عہد پورا کرو، تو ایجاب و قبول عقد ہی ہے، لہذا عقد کو قائم رکھنے اور پورا کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عقد تو انہوں نے کر لیا لیکن جب تک مجلس سے جدا نہ ہو بے کامل نہیں، تو یہ بات اوفو بالعقود کے خلاف ہے۔ دوسری بات قرآن کریم فرماتا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ دونوں کی مرضی سے تجارت ہو، تو جب ایجاب و قبول ہو گیا تو اس پر تجارت عن تراض صادق آ گیا، اور قرآن نے خیار مجلس پر تجارت کو موقوف نہیں کیا، تو لہذا خیار مجلس پر بے کو موقوف رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ قرآن مجید میں ہے وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب آپس میں بے کرو تو گواہ بنا لو تاکہ بے مضبوط ہو جائے اور دوسرا بے کا انکار نہ کر سکے۔ تو اگر ایجاب و قبول کے بعد بھی خیار مجلس باقی رہے تو پھر گواہوں کا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ اس لیے تفرق سے مراد تفرق بالقول ہی مراد لیا جائے، اور تفرق کی نسبت بعض لوگ کہتے ہیں کہ تفرق بالاقوال کیسے مراد لے سکتے ہیں جبکہ تفرق عرض ہے، اور عرض جوہر کے ساتھ قائم ہوتا ہے، لہذا تفرق کلام کے ساتھ اگر قائم کیا جائے تفرق اقوال مراد لیں تو قول بھی اور کلام بھی تو عرض ہے، تو قیام العرض بالعرض لازم آئے گا جو کہ باطل ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تفرق کی نسبت غیر اعیان کی طرف شائع اور ذائع ہے، تو کثرت استعمال کی وجہ سے یہ بے منزلہ حقیقت ہے، جیسے قرآن کریم میں فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ لا نفرق بین احد من رسلی۔ ان دونوں آیتوں میں تفرق سے تفرق اعتقاد مراد ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے ان تفرقا یغنی اللہ کل من سعتی، اس آیت میں تفرق بالکلام مراد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تفترق امتی، کہ میری امت کے بنی اسرائیل
72 فرقوں میں بٹے اور میری امت متفرق ہو جائے گی 73 فرقوں میں۔ تو یہاں پر تفرق کی نسبت جو ہے وہ بٹنا اعتقاد میں بٹنا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ تفرق کی نسبت اعتقاد کی طرف بھی ہوتی ہے، کلام کی طرف بھی ہوتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اگر تفرق سے مراد تفرق اقوال ہو تو قیام العرض بالعرض لازم آئے گا، یہ درست نہیں ہے۔ باب اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، فرماتے ہیں یہ باب اس بیان میں کہ کیا جب بائع کو اختیار حاصل ہو تو کیا عقد جائز ہوگا اس وقت میں یا لازم ہوگا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب ذکر نہیں کیا، حدیث پر اکتفا کرتے ہوئے۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل بیعان لا بیع بینہما حتی یتفرقا الا بیع الخیار۔ امام بخاری فرماتی ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان ثوری نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن دینار سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاقدین کے درمیان بے لازم نہیں ہوگی، کسی بھی صورت میں ہر ایک کوئی بھی عاقدین ہو ان کے درمیان بے لازم نہیں ہوگی حتیٰ یتفرقا، یہاں تک کہ دونوں متفرق ہو جائیں، یعنی دونوں کا ایجاب و قبول پایا جائے، ایک جانب سے ایجاب پایا جائے اور دوسری جانب سے قبول پایا جائے۔ اگر تفرق بالقول ہو گیا کہ ایک کی جانب سے ایجاب پایا گیا اور دوسرے کی جانب سے قبول، تو بے لازم ہو جائے گی، اور اگر ایجاب پایا گیا اور قبول نہیں پایا گیا تو بے لازم نہیں ہوگی، اور اگر ایجاب و قبول دونوں پا لیے گئے تو اب بے لازم ہے، کسی کو بے فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے، الا بیع الخیار، مگر جب کہ خیار کی بے ہو کہ مشتری یا بائع نے یا دونوں نے اپنے لیے خیار شرط کو ثابت کر لیا ہو اور محفوظ کر لیا ہو، تو اس صورت میں اختیار والے کی جانب سے بے لازم نہیں ہوگی۔ حدثني اسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی اسحاق بن منصور نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حبان ابن ہلال نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حمام نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی قتادہ نے، انہوں نے روایت کیا ابو الخلیل صالح ابن ابی مریم سے، انہوں نے روایت کیا عبداللہ ابن حارث سے، انہوں نے روایت کیا حکیم ابن حزام سے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ عاقدین کو اختیار رہے گا جب تک کہ دونوں متفرق نہ ہوں۔ یہ کئی مرتبہ گزر چکا کہ
کہ امام شافعی کے نزدیک اس سے مراد تفرق فی المجلس سے تفرق بالابدان ہے، اور ہمارے ہاں اس سے مراد تفرق بالاقوال ہے، یعنی اختیار تب تک رہے گا جب تک کہ دونوں کے قول متفرق نہ ہو، اور اگر دونوں کے قول متفرق ہو کہ ایک کی جانب سے ایجاب پایا جائے اور دوسرے کی جانب سے قبول، تو اس صورت میں بے لازم ہو جائے گی۔ قال حمام وجدت فی کتابی یختار ثلاث مرار۔ حمام ابن یحییٰ جو قتادہ کے راوی ہیں اور حبان کے شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محفوظ تو وہ ہے جو میں نے روایت کیا۔ کیا روایت کیا؟ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ لیکن قال حمام وجدت فی کتابی بخیار، بخیار، یہ اختار نہیں ہے، یہ بخیار ہے۔ ثلاثہ مرار۔ حمام کہتے ہیں کہ جو روایت مجھے محفوظ ہے وہ تو یہ البیعانی بالخیار، معرب باللام بالخیار، لیکن وجدت فی کتابی بخیار، لیکن جو میرے پاس مکتوب نسخہ ہے اس میں بالخیار نہیں ہے بلکہ بخیار ہے، بغیر الف لام کے ساتھ نکرہ۔ اور ثلاثہ مرات کا معنی وہ ہوا مکتوب ثلاثہ مرات، اور یہ 3 مرتبہ لکھا ہے بخیار۔ اور بعض نسخوں میں ہے یختارو ثلاثہ مرار، جیسے کہ یہاں پر جو نسخہ میرے سامنے ہے اس میں یختارو ثلاثہ مرار ہے۔ تو علامہ عینی نے فرمایا کہ اگر یختارو والا نسخہ لیا جائے تو ثلاثہ مرار یختارو سے متعلق ہو جائے گا، اور تو مانا ہوا ہے یختارو ثلاثہ مرارن، اس کو اپنی، اگر کوئی شخص 3 مرتبہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دے تو مجلس مذکور کا خیار جاتا رہے گا، یہ مطلب ہوگا۔ 3 مرتبہ اگر اپنی پسندیدگی کا اختیار کر دے، اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دے تو خیار مجلس جاتا رہے گا۔ یہ تشریح کب ہوگی؟ جبکہ یختارو پڑھا جائے، بے خیر کی جگہ پر یختارو ثلاثہ مرار۔ ہاں، لیکن علامہ ابن تین نے کہا کہ حمام کا یہ قول غیر محفوظ ہے، اس لیے کہ سارے روات ان کے برخلاف ہے، اور جب ایک تمام راویوں کے خلاف روایت کرے تو اس کا قول مقبول نہیں ہوتا، خاص طور پر جب کہ یہ خلاف خود اس کی کتاب میں پایا جائے، روایت میں نہیں۔ اس لیے کہ بسا اوقات انسان کے لکھنے میں کبھی خلط ہو جاتا ہے جبکہ وہ شدید الضبط نہ ہو۔ اور ابو داود نے کہا کہ حمام یختار و ثلاثہ مرار میں متفرد ہے اصحاب قتادہ سے، اصحاب قتادہ میں سے کسی نے بھی روایت نہیں کیا ہے۔ اور احمد نے عثمان سے روایت کیا، انہوں نے حمام سے، انہوں نے کہا کہ وجدت فی کتابی الخیار ثلاثہ مرار، کہ میں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا دیکھا
البائعانی بالخیار ثلاثہ مرار، لیکن حمام نے یہ وضاحت نہیں کی کہ انہوں نے اس زیادتی کی روایت کس سے کی ہے، اس لیے حضرت حمام کی اس روایت کو غیر محفوظ مانا گیا ہے، اس روایت کو یختارو ثلاثہ مرار والی روایت کو بس۔ اب پھر یہ بیچ میں جملہ معترضہ تھا، اب اسی حدیث کا اگلا جملہ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، تو پھر اگر دونوں سچ بولیں، عیب ہو تو اس کو بیان کر دیں تو ان کی بے میں برکت ہوگی، اور اگر وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، اور اگر انہوں نے جھوٹ سے کام لیا یا عیب کو چھپایا تو فَعَسَىٰ أَن يَرْبَحَ رِبْحًا، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ فائدہ حاصل کر لیں، لیکن وَيَمْحَقَ بَرْكَةُ بَيْعِهِمَا، ان دونوں کی بے کی برکت جاتی رہے گی، برکت نہیں ہوگی۔ تو یہ قال حمام وجدت فی کتابی یختار ثلاثہ مرار، یہ حکیم ابن حزام کے بیچ میں جملہ معترضہ ہے۔ قال وحدثنا حمام قال حدثنا ابو التیاح انه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حکیم ابن حزام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبان ابن ہلال نے کہا اور ہم سے حدیث بیان کی حمام ابن یحییٰ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو التیاح یزید ابن حمید نے، کہ انہوں نے عبداللہ ابن حارث کو سنا کہ وہ یہ حدیث حکیم ابن حزام سے روایت کر کے بیان کرتے تھے، اور حکیم ابن حزام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ یہاں پر ہے قال حدثنا، اور ما سبق میں کا قال حمام، اور یہاں پر ہے حدثنا حمام، اور ما سبق میں گزرا قال حمام، اور یہاں پر ہے حدثنا حمام۔ تو فرق یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے حدثنا حمام، وہ انہوں نے یعنی حبان ابن ہلال نے حضرت حمام ابن یحییٰ سے سنا تھا مقام نقل و تحمل میں، اور جہاں کا قال حمام تو یہ بطور مذاکرہ سنا تھا۔ باب اذا اشترى شيئا فوهب من سعته قبل ان يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري او اشترى عبدا فعاتقا۔ فرماتے ہیں کہ باب اس بیان میں کہ جب ایک شخص نے کوئی چیز خریدی اور جدا ہونے سے پہلے ہبہ کر دی، اور بائی نے اس پر اعتراض نہ کیا، یا غلام خریدا اور اسے بائی کی موجودگی ہی میں آزاد کر دیا۔ امام شافعی کی طرح امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک بھی خیار مجلس ہوتا ہے۔ امام شافعی کے ہاں خیار مجلس کے ختم کرنے کی دو ہی صورتیں ذکر کی، یا تو فریقین ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں یا پسند کر لینے کی آخری بات کر لیں۔ ان کے ہاں خیار مجلس کے ختم ہونے کی کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے
خیار مجلس کو ختم کرنے کی تیسری صورت بھی بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ بائع کی موجودگی میں مشتری نے اپنی خرید ہوئی چیز میں تصرف کیا اور بائع نے اس پر اعتراض نہ کیا، اور یہ مثلا خرید ہوئی چیز کو ہبہ کر دیا یا غلام تھا اس کو آزاد کر دیا، تو اس سے بھی خیار مجلس ختم ہو جائے۔ وقال طاؤوس فی من اشترى السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له۔ فرماتے ہیں کہ امام طاؤوس نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جس نے کوئی سامان خریدا اس شرط پر کہ اگر وہ اس سامان پر راضی ہوگا تو بیع کو نافذ کرے گا، اس شرط کے ساتھ کوئی سامان خریدا، ثم باعها، اور اس شرط کے ساتھ خریدنے کے بعد اس سامان کو کسی کے ہاتھ بیچ دیا، وجبت، تو یہ بیع لازم ہو جائے گی، والربح له، اور اس بیچنے میں جو نفع ملے گا وہ خریدار کا ہوگا، یعنی یہ بیع نافذ بھی ہوگی اور اس بیع میں جو نفع ملے گا اس نفع کا مستحق وہی خریدنے والا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تصرف سے بھی بیع لازم ہو جاتی ہے۔ وقال الحمیدی حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو عن ابن دینار عن حدثنا عمرو عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه قال هو لك يا رسول الله قال بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت۔ امام بخاری کے شیخ حمیدی ہیں، حمیدی کا نام عبداللہ ابن زبیر ابن عیسیٰ، سفیان ابن عیینہ ہے، عمرو ابن دینار ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں۔ حدیث کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک لفظ ہے بکر۔ بکر کا معنی وہ اونٹنی کا بچہ جس پر پہلی مرتبہ انسان سوار ہو۔ ابن اسیر نے کہا کہ بکر اونٹوں میں نوجوان اونٹ کو کہتے ہیں، جیسے کہ لوگوں میں غلام نوجوان انسان کو کہا جاتا ہے، اس کی مؤنث آتی ہے بکرا، اور صعب یہ بکر کی صفت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بدکتا تھا، اس لیے کہ اس کی پشت پر سواری کی، ابھی سوار کرنے کی پشت پر اس کو عادت نہیں تھی۔ حدیث پاک کا ترجمہ سنیے۔ فرماتے ہیں امام بخاری ہم سے حدیث بیان کی حمیدی نے، حمیدی عبداللہ ابن زبیر ابن عیسیٰ، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے،
انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عمر ابن دینار نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ عبداللہ ابن عمر نے بیان فرمایا کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ سفر کون سا ہے؟ تو علامہ عینی نے فرمایا لم یدر ایو سفر کان، یہ پتہ نہیں چلا سفر کون سا تھا۔ فکنت علی بکر صقب، میں ایک نو عمر سرکش اونٹ پر بیٹھا تھا۔ فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، اکثر وہ مجھے مغلوب کر کے سب سے آگے نکل جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے ڈانٹ کر پیچھے واپس کر دیتے۔ ثم يتقدم، پھر وہ آگے نکل جاتا تو حضرت عمر پھر اس کو ڈانٹ کر کے پیچھے کر دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا بعنی ہے، یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا ہوا لکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ ہی کا تو ہے، لیکن آپ نے پھر فرمایا بعنی ہے، نہیں مجھے یہ اونٹ بیچو۔ تو حضرت عمر نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ اس اونٹ کو بیچ دیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا عبداللہ ابن عمر ہوا لکا، یہ اونٹ اب تمہارا ہو گیا، تصنع بہ ما شئت، جس طرح چاہو اسے استعمال کرو، جس طرح چاہو اسے استعمال کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام حضور کی تعظیم و توقیر کا کتنا خیال رکھتے تھے کہ اپنی سواری کو بھی حضور کی سواری کے آگے نہ ہونے دیتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سواری کے جانور کو زجر و توبیخ جائز ہے، جبکہ وہ سواری کی حسب منشا نہ چلے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مبیع میں تصرف جائز ہے، اگرچہ اس کی قیمت ابھی بائع کو ادا نہ کی ہو۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث سے یہ استدلال فرمایا کہ مبیع کو قبل القبض ہبہ کر دینا یا صدقہ و خیرات کر دینا جائز ہے امام محمد کے نزدیک۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایجاب و قبول سے بے لازم ہو جاتی ہے، یعنی تفرق بالکلام سے بے لازم ہو جاتی ہے، تفرق بالابدان پر موقوف نہیں رہتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ خریدنے کے بعد اسی ساعت میں وہ اونٹ حضرت عبداللہ ابن عمر کو ہبہ فرما دیا۔ اگر تفرق بالبدن ابدان سے پہلے ہی اگر وہ اونٹ حضور کی ملک میں نہ آیا ہوتا اور بے لازم نہ ہوئی ہوتی تو حضور اس کو ہبہ نہ فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے ایجاب و قبول سے یہ لازم اور مکمل و نافذ ہو جاتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بے میں یہ شرط نہیں ہے کہ سامان والا اپنے سامان کو پیش کرے تبھی خریدا جائے،
بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ خریدار کسی کے سامان سے متعلق یہ معلوم کرے کہ آپ اس کو بیچیں گے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کا کس قدر خیال فرماتے تھے اور ان پر شفقت فرماتے تھے۔ قال وقال اللیث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال بعت من امير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخیبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا۔ قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليالي وساقني إلى المدينة بثلاث ليال۔ لیث ابن سعد مصری ہیں، اور لیث نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن خالد نے، انہوں نے روایت کیا محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری سے، انہوں نے سالم ابن عبداللہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین عثمان ابن عفان کے ہاتھ ایک مال بیچا جو وادی میں تھا، آپ کے اس مال کے عوض جو مال کے ان کا خیبر میں تھا۔ یعنی میں نے امیر المومنین عثمان ابن عفان کو اپنی وادی کی زمین ان کی خیبر کی زمین کے بدلے میں بیچی، یعنی اپنی وادی کی زمین بیچی اور اس زمین کے بدلے حضرت عثمان ابن عفان سے ان کی خیبر کی زمین خریدی، یعنی مبی بھی زمین تھی اور سمن بھی زمین تھی۔ عبداللہ ابن عمر نے بیچا تھا اپنی اس زمین کو جو زمین کے وادی میں تھی، اور بیچا عثمان ابن عفان کے ہاتھ اس زمین کے عوض جو زمین حضرت عثمان ابن عفان کی خیبر میں تھی۔ فلما تبايعنا، جب ہم نے بیع کر لی تو میں اپنے الٹے پاؤں ان کے گھر سے اس خیال سے باہر نکل آیا کہ وہ کہیں بیع کو فسخ نہ کر دیں، کیونکہ اس وقت تک یہ طریقہ تھا کہ بیچنے اور خریدنے والے کو بیع کے فسخ کرنے کا اختیار اس وقت تک رہتا تھا جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جب ہماری خرید و فروخت پوری ہو گئی
اور میں نے غور کیا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ حضرت عثمان ابن عفان نقصان میں رہے. حضرت عثمان ابن عفان نقصان میں رہے، کیونکہ میں نے ان کی سابقہ زمین سے انہیں 3 دن کی مسافت پر ارض سمود کی طرف کر دیا تھا، اور انہوں نے مجھے میری مسافت کم کر کے مدینے سے 3 رات کی مسافت پر لا چھوڑا تھا. اب اس حدیث میں مال سے مراد زمین ہے، اور الوادی میں اگر لام عہد خارجی ہو تو وادی معہود مراد ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عمر زمین بیچ کے فوراً مجلس سے الگ ہو گئے تاکہ حضرت عثمان ابن عفان امیر المومنین بے فسخ نہ کر سکیں اور انہیں خیار مجلس حاصل نہ ہو. لیکن کانت السنہ کا لفظ یہ بتا رہا کہ تفرق بالابدان کا رواج اول دور میں تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے جس وقت یہ بیع کی تھی اس زمانے میں تفرق بالابدان متروک ہو چکا تھا. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر سنن و مستحبات پر بھی سختی سے عمل فرماتے تھے، اس لیے انہوں نے تفرق بالبدن پر عمل کیا. چنانچہ ابن تین نے کہا کہ عبد الملک نے یہ تصریح کی ہے کہ بعض روایتوں میں کانت السنت یوم اذن کے الفاظ آئے ہیں، اور اگر تفرق بالابدان بے کے لازم و تمام ہونے کے لیے لازم ہوتا تو آپ کانت السنتوں کے الفاظ نہ بولتے. اور علامہ عینی علیہ الرحمت والرضوان نے یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا لیست السنت بافتراق الابدان قد انتسخ ذالک، کہ سنت افتراق بالابدان نہیں ہے، یہ منسوخ ہو چکی ہے. اب یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَىٰ أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلَاثِ لَيَالٍ وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ لَيَالٍ، اس کا ارض سمود یہ قوم صالح ہے، اور ان کی زمین تبوک سے قریب تھی. انی سقطہ الی ارض سمود بثلاث لیالی، اس کا حاصل معنی یہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان کے گھاٹے اور نقصان میں رہنے کی وجہ بیان کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ جو مسافت مدینے سے ان کی خیبر والی زمین کے درمیان تھی جو میں نے خریدی، میں نے اپنی وادی کی زمین ان کے ہاتھ بیچ کر اس مسافت کو 3 رات اور بڑھا دیا، مسافت مدینہ منورہ سے. یعنی
حضرت عثمان ابن عفان کی زمین جو خیبر میں تھی، تو مدینے سے خیبر کی زمین کے درمیان جو مسافت تھی، وہ مسافت بڑھ گئی 3 رات اس زمین تک پہنچنے میں جو زمین میں نے ان کے ہاتھ بیچی تھی، اور جو زمین کے میری قوم سمود کی زمین سے قریب تھی۔ اور وساقنی الی المدینہ بثلاث لیال کا حاصل یہ ہے کہ میری مدینے سے وہ مسافت، مدینے سے میری جو زمین میں نے بیچی حضرت عثمان ابن عفان کے ہاتھ، تو مدینے سے اس زمین کے درمیان میری جو مسافت تھی، وہ مسافت اب میری کم ہو گئی اس زمین کو خریدنے کی وجہ سے جو زمین حضرت عثمان کی خیبر میں تھی، کہ پہلے میری مسافت مدینہ منورہ سے وادی کی زمین تک پہنچنے میں جو مسافت تھی، اب وہ زمین کو بیچ کر جو میں نے مسافت، جو زمین میں نے خیبر میں حضرت عثمان سے خریدی، تو اب میری مسافت 3 رات کم ہو گئی۔ 3 رات یعنی حضرت عثمان کی مدینے سے ان کی زمین تک جو مسافت تھی، میری زمین خریدنے کی وجہ سے ان کی مسافت 3 رات مدینے سے بڑھ گئی، اور میری زمین جو میں نے بیچی اور بیچ کر جو میں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین خریدی، تو اب میری مدینے سے جو مسافت میری زمین تک تھی، وہ مسافت اب 3 رات کم ہو گئی، یعنی ان کی مسافت 3 رات بڑھ گئی، جو مسافت پہلے میری تھی، اور میری مسافت 3 رات گھٹ گئی جو مسافت پہلے ان کی تھی مدینے سے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے مدینے سے قریب ہونے میں رشک محسوس کیا، اسی لیے فرمایا کہ رأیت انی قد غبنت بینی سقطہ الی ارض سمود، کہ میں نے محسوس کیا کہ بے شک وہ نقصان میں رہے، اس لیے کہ میں نے ان کو پہنچا دیا ارض سمود تک 3 رات کی مسافت کو بڑھا کر، اور حضرت عثمان ابن عفان نے مجھ کو مدینے سے قریب کر دیا 3 رات کی مسافت کو کم کر کے، کہ اب مسافت 3 رات سے کم ہو گئی۔ 3 رات مسافت۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زمین کی بے زمین کے ساتھ، زمین کی بے زمین کے عوض جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو چیز غائب ہو اس کی صفت بیان کر کے بے جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر غبن ہو جائے، کچھ نقصان ہو جائے، اور کوئی سامان سستا یا مہنگا خرید لیا جائے، تو اس کی وجہ سے بے رد نہیں ہوتی ہے۔ حضرت امام طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات اور نقل فرمائی کہ اگر کسی نے کوئی سامان خریدا، ایجاب و قبول ہو گیا، اور مشتری اور بائع ابھی ایک ہی مجلس میں ہے، تفرق بالابدان نہیں ہوا، اور ایجاب و قبول کے بعد وہ مبی ہلاک ہو گئی، تو وہ مبی جو ہلاک ہوئی وہ مال مشتری ہی قرار دیا جائے گا، اور مشتری پر ثمن لازم ہو جائے گی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایجاب و قبول سے بے کو تام مانتے ہیں، تفرق بالابدان سے پہلے بھی، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ مبی بائع کی ملک سے مشتری کے ملک کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر ایجاب و قبول کے بعد مبی ہلاک ہو جائے تو وہ مشتری کا مال ہی ہلاک ہوگا، بائع کا نہیں۔